جب ہم چھوٹے تھے تب ہمیں ہمارے دانشور حضرات بتا رہے تھے کہ انگریز جو ہے وہ اس دنیا میں اپنی قوم اور اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے 100 سال پہلے کا سوچ رہے ہیں۔ آج اسرائیل امریکہ ایران کی جنگ میں اس بات سے 100% متفق ہوں۔ واقعی بھی انگریز جو ہیں وہ اپنے 100 سالہ پہلے کی سوچ رہے ہیں، آنے والے 100 سال میں ہم زندگی کیسے گزاریں گے، کیسے جئیں گے، اس حوالے سے یہ بڑی سوچ بوجھ رکھتے ہیں۔ ابھی آپ کو میں چند مثالیں امریکہ اسرائیل ورسس ایران کی جنگ کے درمیان اور دوران جنگ اسٹریٹجی تبدیل کرنے کے جو مختلف مراحل طے پایا امریکہ نے، وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سے کم نالج کے توسط سے۔ یقیناً اگر آپ کو پسند آ گیا تو سپورٹ لازمی کرنا۔ سب سے پہلے امریکہ نے ایران کے خلاف رجیم چینج کا کوشش کیا۔ تابڑ توڑ سے پہلے انہوں نے مختلف پروٹیسٹ کو ہوا دے کے، پیسے دے کے، لالچ دے کے ایرانی حکومت کے خلاف جگہ جگہ بڑے بڑے احتجاج کرانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن وہ رجیم چینج میں ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد امریکہ نے اپنی طاقت کے بل بوتے ایران کے مختلف دفاعی اسٹرکچر پر تابڑ توڑ حملے کیے، اس میں بھی وہ ناکام رہے۔ اب امریکہ نے اپنا پلاننگ تبدیل کر چکا ہے۔ وہ پلاننگ اس طرح تبدیل کر چکا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پہلے امریکہ جو ہے ایران کے دفاعی اسٹرکچر پہ تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا، اور اس کے متبادل جو ہے وہ ایران بھی ان کی دفاعی اسٹرکچر اور دفاعی ڈپوں پہ تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا۔ لیکن جب ایک دفعہ یہ جنگ تھمنے کے بعد جب دوسری دفعہ شروع ہو گئی ہے، تو اب امریکہ نے وہ پلان چینج کر کے انسانی بنیادی اسٹرکچر کے جو ڈھانچے ہیں، جیسے پاور پلانٹ ہیں، بجلی گھر ہیں، بریجز ہیں، اس کے بعد سڑکیں ہیں، اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہوائی اڈے ہیں، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے، ان پہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں۔ یقیناً دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایران نے جہاں جہاں امریکہ نے پہلے وار کیا ہے، پلٹ کے ایران نے بھی اسی طرح وار کیا ہے، جس کو امریکہ کو ان کی نانی یاد دلانے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اب ایران جو ہے، امریکہ جو ہے ایران کے ان ہیومنٹریز کے بنیادی اسٹرکچر کا پہ حملہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایران پلٹ کے وار کرے گا تو ظاہر سی بات ہے خلیجی ممالک کے اندر بھی اسی طرح کے اسٹرکچر قائم و دائم ہے، جیسے واٹر پلانٹ ہو گیا، پاور سیکشن ہو گئی، بریجز ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں سڑکس وغیرہ ہو گئے، ان کو تباہ کرنا اور انسانی آبادی کے شہروں میں بھی دھماکے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگائیں اب ایران جو ہے پلٹ کے ظاہر سی بات ہے جس شہر میں بجلی گھر پہ اگر امریکہ حملہ کرے تو ایرانی مسلمان جو ہیں وہاں بجلی سے ڈوب رہیں گے۔ اس وقت گرمی کی شدت وہاں ایران اور عرب ممالک میں بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے پلٹ کے ایران جب وار کرے گا تو وہ بھی اسی طرح کے کسی پاور پلانٹ پہ کرے گا، وہ بھی کسی بریجز کے اوپر کرے گا، وہ بھی واٹر فلٹریشن پلانٹ کے اوپر کرے گا۔ جب کرے گا تو اس سائٹ پہ جو متاثر ہوں گے وہ بھی مسلمان، اور اس سائٹ پہ متاثر ہوں گے یہ بھی مسلمان۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے دنیا بھر بالخصوص پاکستان میں مسلمانوں کی دو بڑے فرقے مورز وجود میں ہیں اور ایک دوسروں کے اوپر لان تان کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک کا جھکاؤ سعودیہ کی طرف ہے جب دوسرے کا جھکاؤ جو ہے ایران کی طرف ہے۔ اب ایران کے اندر ہونے والے امریکی حملوں سے نقصانات انسانی زندگی کو متاثر کرے گا تو پاکستان کا ایک فرقہ ظاہر سی بات ہے وہ ایران کی سپورٹ کرے گا، اور سعودیہ میں اس طرح کا جب مسائل درپیش ہوں گے تو پھر پاکستان کے اندر دوسری سائڈ سے سعودیہ کے سپورٹ کرنے والے اس کے حق میں نعرے لگائیں گے۔ تب اسی طرح یہ ہوگا کہ دنیا بھر میں مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہوں گے اور ایک دوسروں کے خلاف تکفیری نعرے اور کافر کے نعرے لگانا شروع کر دیں گے۔ کوئی کہے گا میرا والا ٹھیک ہے، کوئی کہے گا میرا والا ٹھیک ہے۔ جب اس طرح کا نظام رائج ہوگا تو ظاہر سی بات ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گیا، چاہے ایران کے اندر رجیم چینج ہو یا نہیں ہو، لیکن امریکہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا اس لیے ایران کہہ رہا تھا کہ بار بار ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہمارے عرب بھائی اگر ان پہ حملے نہ ہوں یہ چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے امریکہ کو اپنے علاقے سے ملک بدر کرے، چاہے
درخواست دے کے ریکویسٹ کر کے یا زور بازوں کی طاقت پہ جس طرح کرنا ہے وہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے امریکہ کی بس میں نہیں ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ٹکر لے گا، اور ایران جو ہے ایک ویل سروائیو زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔